السلام علیکم، میں ہوں سید منصور حسن۔ میرے چینل پر آپ کو بہت بہت خوش آمدید۔ اس ویڈیو کے اندر ہم پاکستان میں جو مدارباز کا تصور ہے، اس کا جو بزنس ہے، اس کے ریگولیشنز ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ ہم اس میں دیکھیں گے کہ جو مداربہ کا جو تصور ہے وہ کیا ہے، پاکستان میں یہ کیسے شروع ہوا، کتنی طرح کے مدارباز ہوتے ہیں، مدارباز کون سے کام کر سکتے ہیں، جو اسلامی فائنینسنگ کے طریقہ کار ہیں وہ کیا کیا ہیں، مدارباز کو ان کاموں کے لیے فنڈز کہاں سے ملتے ہیں، مدارباز کا جو کارپوریٹ اسٹرکچر ہے وہ کیسا ہوتا ہے، اور مداربہ کو کیسے قائم کیا جاتا ہے، کیسے فلوٹ کیا جاتا ہے، اور پاکستان میں جو مدارباز کے حوالے سے جو قوانین اس کے اوپر لاگو ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں، ان کے اوپر ہم نظر ڈالیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ مداربہ کا جو تصور ہے وہ کیا ہے۔ مداربہ کا تصور یہ ہے کہ اس کے اندر ایک پارٹی فنڈز لگاتی ہے اور دوسری پارٹی ان فنڈز کو مینیج کرتی ہے، اور مینیج کرنے کے بعد جو کاروبار میں جو بھی نفع یا نقصان ہوتا ہے اس کو جو طریقہ کار طے ہوا ہے اس کے مطابق وہ آپس میں شیئر کرتے ہیں۔ یعنی یہ ایک ایگریمنٹ ہے اور ایک اسلامی طریقہ کار کاروبار کرنے کا بتایا گیا۔ اس کا جو کارپوریٹ اسٹرکچر ہے وہ میوچل فنڈز کی طرح ہوتا ہے، جس کی کہ ایک مینجمنٹ کمپنی ہوتی ہے جیسے انویسٹمنٹ ایڈوائزری یا ایسٹ مینجمنٹ کمپنی کہا جاتا ہے۔ لیکن جو مداربہ مینجمنٹ کمپنی اور مداربہ کا جو طریقہ کار ہے اس کا اسکوپ مختلف ہے۔ مدارباز پاکستان کے اندر 1980 میں متعارف کرائے گئے، جب پاکستان میں مداربہ کمپنیز اینڈ مداربہ فلوٹیشن اینڈ کنٹرول آرڈیننس 1980 متعارف کرایا گیا۔ اس قانون کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان میں جو اسلامک فائنینسنگ ہے اس کو پروموٹ کیا جائے۔ اس کے لیے ایک وقتی طور پہ ایک سلوشن تیار کیا گیا، وقتی حل نکالا گیا اسلامک فائنینسنگ کا، کیونکہ کوئی تفصیلی طریقہ کار موجود نہیں تھا۔ ایک مختصر مدتی ایک حل نکالا گیا تھا جس کو بعد میں اسٹیٹ بینک نے بھی اڈاپٹ کر لیا، اور وہ ابھی تک اسی شکل میں ہی آگے بڑھ رہا ہے۔ اس کو اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ جو مدارباز اسٹارٹ ہوئے پاکستان میں وہ 1980 میں تھے، جبکہ اسلامک بینکس جنہوں نے کام شروع کیا پاکستان میں وہ 2002 میں، جبکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے میزان بینک کو پہلا اسلامک بینکنگ کا لائسنس ایشو کیا تھا۔ تو اس طرح مدارباز جو ہیں وہ اسلامک فائنینسنگ کے اندر سینیورٹی رکھتے ہیں۔ مدارباز عموماً دو طرح کے ہوتے ہیں، جس میں کہ ایک ملٹی پرپز مداربہ یعنی جو مختلف کام کر سکتا ہے، مختلف نوعیت کے کام کر سکتا ہے، اور ایک اسپیسیفک پرپز مداربہ یعنی جو کسی ایک خاص مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ کوئی بلڈنگ بنانی ہے یا کوئی پل بنانا ہے، اگر اس کے لیے کوئی مداربہ بنایا جائے گا تو وہ اس کام کے مکمل ہونے کے بعد وہ مداربہ ختم ہو جائے گا۔ ملٹی پرپز مداربہ جو کہ مختلف کاموں کے لیے بنایا جاتا ہے، جس میں ٹریڈنگ بھی شامل ہے، جس میں مینوفیکچرنگ بھی ہو سکتی ہے، تو وہ جاری رہ سکتے ہیں۔ اس کے کاموں کی نوعیت کے لحاظ سے بھی اس کی لائف جو اس کا تعین ہوتا ہے، یعنی اس کی مدت کا تعین ہوتا ہے مداربہ کی، کہ یہ کوئی مختصر مدت کے لیے ہے، فکس ٹرم کے لیے ہے، یا یہ جاری رہے گا، ایک آن گوئنگ مداربہ ہے جسے ہم انڈیفینٹ یا پرپیچول مداربہ بھی کہتے ہیں۔ جو مداربہ ہے وہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کر سکتا جس کی کہ اسلام میں ممانعت ہو۔ مثال کے طور پہ سور کا گوشت بیچنا، یا سور کے حوالے سے ان کی بریڈنگ کرنا، ان کی تجارت کرنا، یا شراب بیچنا، اس کی ممانعت ہے اسلام کے اندر۔ تو ہر مداربہ ہر وہ کام کر سکتا ہے جس کی کہ اسلام میں اجازت ہے، لیکن اس کام کے لیے مدارباز کو پہلے جو مدارباز کا ریلیجیس بورڈ ہے جو کہ فیڈرل گورنمنٹ اپائنٹ کرتی ہے، اس کی اپروول لینا ضروری ہے۔ جو کام مداربہ کر سکتا ہے اس کے اندر مینوفیکچرنگ بھی شامل ہے، اس میں ٹریڈنگ بھی شامل ہے، اس میں سروسز بھی شامل ہیں، اور اسلامک فائنینسنگ بھی شامل ہے۔ اور مداربہ وینچر کیپٹل فائنینسنگ بھی کر سکتا ہے، اسٹارٹ اپ فائنینسنگ بھی کر سکتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اسلامک فائنینسنگ کے جو طریقہ کار وضع کیے گئے، جو کہ مختصر مدت کے لیے جو ایک حل نکالا گیا تھا،
اس میں جو سب سے عام جو طریقہ کار ہے اس میں ایک تو مداربہ ہے. مداربہ بذات خود ایک طریقہ کار ہے جس کے تحت مداربہ بنتا ہے. مرابحہ جو ہے وہ انسٹالمنٹ سیلز کی تبدیل شدہ شکل ہے. مشارکہ جوائنٹ وینچر کی شکل ہے. اجارہ جو ہے وہ لیزنگ کی شکل ہے. اسی طرح جو مدارباز کو ان جو لسٹڈ سیکیورٹیز ہیں جن کی کہ شرعاً اجازت ہے اس کے اندر بھی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اپنے بزنس ایسٹس میں اس میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ڈیمینشنگ مشارکہ ہے، سنڈیکیٹڈ مشارکہ ہے، سنڈیکیٹڈ مرابحہ ہے، استثناء ہے، سلام ہے. یہ مختلف اور طریقہ کار ہیں جس کے تحت اسلامک فائنانسنگ کی جا سکتی ہے. اسلامک فائنانسنگ کے اوپر ہم ایک ویڈیو الگ سے بنائیں گے جس میں ہم تفصیل سے ان کو ڈسکس کریں گے. اب دیکھتے ہیں کہ مداربہ کے لیے ان کاموں کے لیے فنڈز کہاں سے آتے ہیں. مداربہ میں سب سے پہلے جو فنڈز آتے ہیں وہ ایکوٹی انسٹرومنٹ جو اس کا ہے جسے مداربہ سرٹیفکیٹ کہا جاتا ہے، اس کے ذریعے سب سے پہلے کیپٹل جو آتا ہے مداربہ اس سے کام کر سکتا ہے. مداربہ کو اپنی ضروریات کے لیے جو فنڈز چاہیے اس کے لیے بھی وہ خود بھی مرابحہ کر سکتا ہے، مشارکہ کر سکتا ہے. کوئی ایسٹ اس کو چاہیے، کوئی گاڑی چاہیے اپنے اسٹاف کے لیے تو اس کو وہ لیزنگ یعنی اجارہ کرا سکتا ہے. اس کے علاوہ مداربہ ایک ڈیٹ انسٹرومنٹ ہے، سرٹیفکیٹ آف مشارکہ، اس کے ذریعے بھی فنڈز جمع کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں جو کہ مداربہ کی ریگولیشنز میں ڈیفائن کر دی گئی ہیں. جو مدارباز کی اس وقت صورتحال ہے، جو این بی ایف آئیز اینڈ مداربہ ایسوسیشن ہے اس کی ایئر بک ہے 2019، اس کے مطابق پاکستان میں اس وقت 26 مدارباز کام کر رہے ہیں. یعنی 2019 کے آخر میں 26 مدارباز کام کر رہے تھے. ان کا کیپٹل تقریباً 13.5 ارب روپے. ان کی ایکوٹی جو ہے ان کی وہ تقریباً 20.8 ارب روپے. ان کی جو بورنگ تھیں وہ تقریباً 16.9 بلین اور جو ان کے ٹوٹل ایسٹس ہیں تقریباً وہ 53.9 بلین روپیز کے ایسٹس ہیں. اب کارپوریٹ اسٹرکچر کو دیکھتے ہیں مداربہ کے. اس کے اندر سب سے پہلے مداربہ مینجمنٹ کمپنی جسے مداربہ کمپنی بھی کہا جاتا ہے وہ ہوتی ہے. اس کا جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوتا ہے وہ مداربہ کی مینجمنٹ کو، ان کے افیئرس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. ساری پالیسی میکنگ، ساری ڈیسیجن میکنگ مداربہ مینجمنٹ کمپنی کا بورڈ آف ڈائریکٹرز کرتا ہے. اس کی مختلف کمیٹیز ہوتی ہیں جس میں سے ایک جو بہت اہم کمیٹی ہے آڈٹ کمیٹی، وہ اپنا کردار ادا کرتی ہے، بہت ایکٹیو کردار ادا کرتی ہے. اس کے علاوہ مداربہ کے اندر چیف ایگزیکٹو یا چیف آپریٹنگ آفیسر ہے وہ اپوائنٹ کیا جاتا ہے، اور چیف ایگزیکٹو آفیسر کے انڈر میں مختلف آفیسرز ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ کچھ ڈائریکٹلی چیف ایگزیکٹو کو رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ جو ہے وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کو یا ان کی کمیٹیز کو رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو سی ایف او یعنی چیف فائنینشیل آفیسر جو ہے وہ ڈائریکٹلی چیف ایگزیکٹو یا چیف آپریٹنگ آفیسر جو مداربہ کا ہوتا ہے وہ اس کو رپورٹ کرتا ہے. ہیڈ آف انٹرنل آڈٹ اپوائنٹ مداربہ کے اندر ہوتا ہے، لیکن وہ رپورٹ کرتا ہے چیئرمین آڈٹ کمیٹی کو. اسی طرح کمپنی سیکرٹری ایک ہوتا ہے جو کہ ٹیکنیکلی اس کو مداربہ مینجمنٹ کمپنی میں اپوائنٹ ہونا چاہیے اور وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کو سپورٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ دو ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ شریعہ کمپلائنس کے حوالے سے ہیں، جس میں ایک شریعہ ایڈوائزر کا اپوائنٹمنٹ ہے جو کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کرتے ہیں. مداربہ مینجمنٹ کمپنی میں اس کا اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے اور یہ مداربہ مینجمنٹ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو رپورٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ شریعہ انٹرنل آڈیٹر ہے جو کہ مداربہ میں اپوائنٹ ہوتا ہے اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کو اپنی آڈٹ رپورٹ پیش کرتا ہے. یہ مداربہ کا کارپوریٹ اسٹرکچر ہے جو کہ مختلف قوانین کے ذریعے ڈیفائن کیا گیا ہے. اب مداربہ کو کیسے بنایا جائے؟ تو اس میں جو بہت اہم بات سمجھنے کی ہے کہ کوئی مداربہ ان لسٹڈ مداربہ نہیں ہو سکتا. یعنی مداربہ کا لسٹڈ ہونا پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں، اس کے سرٹیفکیٹس کا خرید و فروخت کے لیے اویلیبل ہونا لازمی ہے. تو یہاں سے جو انویسٹرز ہیں وہ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ جو مختلف لوگ ہم نے پچھلے عرصے میں دیکھا، کچھ لوگوں نے پرائیویٹ مدارباز بنا کے لوگوں سے فنڈز لیے اور پھر
انہوں نے ان فنڈز کو غلط استعمال کیا یا وہ فنڈز لے کے بھاگ گئے. تو جو انویسٹرز ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ جو مضاربہ ہے وہ خالی لسٹڈ مضاربہ ہو سکتا ہے اور اس کے شیئرز اسٹاک ایکسچینج میں اویلیبل ہوتے ہیں. تو اگر وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہیں تو وہ اسٹاک ایکسچینج کے ذریعے کر سکتے ہیں, چاہے وہ نیا مضاربہ ہو یا پرانا مضاربہ ہو, وہ ہمیشہ اسٹاک ایکسچینج کے ذریعے اس کے سرٹیفکیٹس اویلیبل ہوں گے. اسٹاک ایکسچینج کی جو لسٹنگ کے لیے ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے کم سے کم اس کا کیپٹل 50 کروڑ ہونا چاہیے, 500 ملین ہونا چاہیے, تب جا کے اس کی لسٹنگ ہوگی. اور اس کا کم سے کم 50% شیئرز, یعنی جو 50% سرٹیفکیٹس ہیں, یعنی تقریباً کم سے کم 25 کروڑ کے جو سرٹیفکیٹس ہیں وہ جنرل پبلک کو دینا لازمی ہے. اس کو ہم ذرا تفصیل سے سمجھ لیتے ہیں کہ جو اسپانسرز ہیں جو مضاربہ بنا رہے ہوتے ہیں تو وہ پہلے انویسٹمنٹ کرتے ہیں مضاربہ مینجمنٹ کمپنی کے اندر, اور مضاربہ مینجمنٹ کمپنی انویسٹ کرتی ہے مضاربہ کے اندر, اور کم سے کم 10% مضاربہ کے کیپٹل میں مینجمنٹ کمپنی کو انویسٹمنٹ کرنا لازمی ہے. اس کے علاوہ جو ہم نے ٹرینڈ دیکھا پچھلے سالوں میں جب مضاربہ فلوٹ ہو رہے تھے, اس وقت مضاربہ مینجمنٹ کمپنی 10% انویسٹمنٹ کر رہی تھی, اس کے علاوہ وہ مزید 20% دوسرے اسپانسرز ارینج کر لیتی تھی, تو تقریباً 30% مضاربہ مینجمنٹ کمپنی جو ہے وہ فنڈز ارینج کرتی تھی ٹوٹل کیپٹل جو مارکیٹ میں ایشو کرنا تھا اس کا, اور 70% جو ہے وہ جنرل پبلک کے لیے اور پری آئی پی او انویسٹرز کے لیے اویلیبل ہوتا تھا. تو اس طرح آپ مضاربہ کی جو کیپٹل ایشو کی پلاننگ ہے اس کی مدد سے آپ کر سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کون کون سے قوانین ہیں جو کہ مضاربہ کے اوپر لاگو ہوتے ہیں, جن کی کمپلائنس کرنا لازمی ہے, جس کے کمپلائنس نہ کرنے کے نتیجے میں مختلف قسم کی پینلٹیز اور پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس میں سب سے پہلے تو کمپنیز ایکٹ آتا ہے, کمپنیز ایکٹ 2017, جس کے تحت مضاربہ مینجمنٹ کمپنی فارم کی جاتی ہے. اس کے بعد پھر مضاربہ کمپنیز اینڈ مضاربہ فلوٹیشن اینڈ کنٹرول آرڈیننس 1980 ہے. پھر مضاربہ کمپنیز اینڈ مضاربہ رولز 1981 ہے, جس کے تحت مضاربہ قائم کیا جاتا ہے, مضاربہ چلایا جاتا ہے. لیکن اس سے پہلے مضاربہ کے اسپانسرز کے لیے, مضاربہ کے ڈائریکٹرز کے لیے, مضاربہ کے چیف ایگزیکٹوز کے لیے, اور جو اس کے کی ایگزیکٹوز ہیں, چیف فائنینشیل آفیسر, ہیڈ آف انٹرنل آڈٹ اور کمپنی سیکرٹری, اس کے لیے فٹ اینڈ پراپر کرائٹیریا ہے جو کہ ڈیفائن کیا گیا ہے, جس کے تحت ایس سی سی پی ان کو پہلے اپروو کرتا ہے. اس کے بعد کہیں جا کے تمام یہ اپروولس ملتی ہیں, ان کے اپائنٹمنٹ کی بھی اور مضاربہ کے فلوٹیشن کی بھی. پھر مضاربہ کے ریگولیشنز ہیں, 2021 میں نئے ریگولیشنز آئے ہیں جس کے اندر پروڈینشیل ریگولیشنز بھی شامل ہیں, پہلے پروڈینشیل ریگولیشنز الگ ہوتے تھے. اس کے علاوہ جو ایک اور ریگولیٹری ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے کمپنیز کوڈ آف کارپوریٹ گورننس ریگولیشن 2019. کیونکہ مضاربہ ایک لسٹڈ اینٹی ہوتا ہے تو اس کے اوپر یہ کوڈ آف کارپوریٹ گورننس بھی اپلائی ہوتا ہے. اس کے علاوہ شریعہ کمپلائنس اور شریعہ آڈٹ میکینزم کے حوالے سے ایس سی سی پی کی الگ جو سرکولر ہے, اس کی گائیڈ لائنز ہیں, وہ بھی مضاربہ کے اوپر لاگو ہوتی ہیں, مضاربہ کے اوپر اور مضاربہ مینجمنٹ کمپنی. اس کے علاوہ این بی ایف آئی اینڈ مضاربہ ایسوسی ایشن ہے پاکستان کی, اس کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے, وہ بھی اس کے اوپر اپلائی ہوتا ہے. اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے لسٹنگ ریگولیشن جو ہیں وہ بھی مضاربہ کے اوپر اپلائی ہوتے ہیں. امید ہے اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو مضاربات کے بارے میں معلومات ہوئی ہوں گی, مضاربہ کس طرح کام کرتا ہے, کون کون سے کام کرتا ہے, اس کے بارے میں آپ کے پاس معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا. اس حوالے سے اگر آپ کو ہماری کسی بھی خدمت کی ضرورت ہو, ہماری کسی سروس کی ضرورت ہو, مضاربہ کے حوالے سے کسی بھی چیلنج کا سامنا ہو, مضاربہ کے آپریشنز کے حوالے سے, ریسٹرکچرنگ کے حوالے سے, ان کی بہتری کے حوالے سے, آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارے کانٹیکٹس یہاں پہ اسکرین پہ موجود ہیں, ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی دیے جاتے ہیں. آپ ہماری ویڈیوز کو بہت توجہ سے دیکھتے ہیں, اپنے دوستوں میں شیئر کرتے ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ جلدی آپ سے دوسری ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.